السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث عن فترة الوحی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انقطاع وحی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے سنا۔ قال فبین انا امشی سمعت صوتا من السماء، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں پیادہ چل رہا تھا کہ اسی درمیان میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نگاہ اٹھائی، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض، تو میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فجئت منہ رعبا، تو میں اس سے ڈر گیا۔ یہ رعبن یا تو مفعول مطلق ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، یا رعبن یہ تمیز ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اس سے ڈر گیا رعب کی وجہ سے۔ حتی ہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ فجئت اہلی، تو میں اپنے اہل کے پاس آیا، اپنے گھر والوں کے پاس آیا۔ فقلت زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ۔ فزملونی، تو انہوں نے مجھے چادر اڑھائی۔ فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور در سنائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑے پاک کیجیے اور شرک و عصیان ترک کیجیے۔ ثم حمی الوحی وتتابع، پھر وحی گرم ہوئی، یعنی وحی کثرت سے آنے لگی، وتتابع، اور پیہم اور مسلسل آنے لگی۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقطاع وحی کے بعد پھر وحی کے دوبارہ شروع ہونے کے تعلق سے بیان فرمایا۔ تو غار حرا میں وحی کا نزول ہوا تھا، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ یہ سلسلہ کتنے دنوں تک بند رہا، تو اس تعلق سے آپ نے کل ہی پڑھ لیا ہے کہ وہ زمانہ یا تو 3 سال کا تھا، یا 6 ماہ کا تھا، یا 2 سال 6 ماہ کا تھا۔ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں، اقوال مختلف ہیں۔ بہرحال جو بھی زمانہ اس کا رہا ہو، اس کے بعد جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی، آپ نے ادھر نظر اٹھائی، دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ کس قدر خوف اور دہشت کا موقع ہوگا کہ جب آپ آسمان کی طرف سر اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ کوئی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب سرکار نے اس حال میں حضرت جبریل امین کو دیکھا تو بہت خوف زدہ ہو گئے
یہاں تک کہ آپ زمین پر گر گئے، وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ۔ اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب آدمی خوف کی حالت میں چادر وغیرہ اوڑھ کر کے لیٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں اسے آرام مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ تو سرکار کا بھی حال ہوا کہ آپ نے چادر اوڑھ لی، لیٹ گئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر، اٹھیے اور ڈر سنائیے، یعنی اپنی قوم کو عذاب آخرت سے ڈرائیے، اور جو ایمان لائیں آپ کو نبی تسلیم کریں تو پھر انہیں جنت کی خوشخبری سنائیے اور آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری بھی سنائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو صاف کیجیے، پاک کیجیے۔ ثیاب کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مراد نفس کی صفات ہیں، اور پاک کرنے سے مراد نفس کو رذائل سے دور کرنا ہے، خسیس چیزوں سے الگ کرنا ہے۔ والرجزا فہجر، رجز سے مراد شرک اور عصیان، یعنی شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کیجیے۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا اور کثرت سے وحی کا نزول ہوتا رہا۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یا ایھا المدثر، یہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وعن عائشہ ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہا اے اللہ کے رسول کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی کی جھنجھناہٹ کی طرح سے۔ الجرس کا معنی ہوتا گھنٹی اور سلسلہ کا معنی ہوتا جھنجھناہٹ، یعنی ایک لوہے کو دوسرے لوہے سے ٹکرایا جائے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے سلسلہ کہتے ہیں۔ تو کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی کی جھنجھناہٹ کی طرح سے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وحی کی یہ صورت مجھ پر زیادہ سخت ہے، زیادہ دشوار ہے۔ اب یہ زیادہ دشوار کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ کلام کا ایک متعارف طریقہ ہے، ایک معہود طریقہ ہے، اگر اس طریقے پر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کے لیے اس کی باتوں کو سمجھنا، اسے محفوظ کرنا یہ زیادہ آسان ہوگا، لیکن اس معہود طریقے سے ہٹ کر کے الگ انداز میں کوئی آپ سے بات کرے تو وہ آپ کے لیے ضرور مشکل ہوگا، اور اگر وہ بات اتنی تیزی کے ساتھ جاری ہو کہ عام آدمی کے لیے اول و آخر میں امتیاز مشکل ہو تو پھر وہ کتنا مشکل ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب کبھی اس طرح سے نازل ہوتی تھی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ گویا یہ وہ کیفیت ہوتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت پر ملکیت غالب آ جاتی تھی، اور گویا آپ صفت بشریت سے دور ہو جایا کرتے تھے، اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے تھے جو جبریل امین بیان کرتے تھے۔ فَيَخْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، تو وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے یا وحی ختم ہوتی ہے اور میں جبریل امین کی طرف سے وہ سب یاد کر چکا ہوتا ہوں، محفوظ کر چکا ہوتا ہوں جو بیان کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ
اس مختصر سے وقت میں اس کو سن بھی لیتے، سمجھ بھی لیتے اور محفوظ بھی کر لیتے۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، اور کبھی وہی کا طریقہ یہ ہوتا کہ میرے لیے فرشتہ ایک مرد کی صورت اختیار کرتا۔ یتمثل للملک رجلا، فرشتہ میرے لیے ایک مرد کی صورت اختیار کرتا، فیکلمنی، تو مجھ سے کلام کرتا، فاعی ما یقول، تو میں وہ سب یاد کر لیتا جو وہ کہتا۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتا اور اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا، سرکار اسے سماعت فرماتے اور محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یقیناً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر سخت ٹھنڈک کے دن میں وحی کا نزول ہوتا ہے، فیفصم عنہ، پھر وحی ختم ہوتی ہے، وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور آپ کی پیشانی پسینے سے سرابور ہوتی ہے، یعنی آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات بالکل نمایاں ہوتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ اس درجہ مصروف اور اس کہنے والے کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کے محفوظ کرنے میں لگ جاتے کہ سخت ٹھنڈی کے دن میں بھی آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ کلام الہی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر میں اسے پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قربان جائیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ کلام نازل فرمایا اور آپ نے اسے بغور سنا، سمجھا اور محفوظ کر لیا، اور آپ ہلاک ہونے سے محفوظ رہے۔ اب یہ آپ کی برکت ہے کہ آپ کے واسطے سے جب یہ کلام امت تک پہنچا تو امت کو یہ کلام سننے میں کسی طرح کی کوئی دقت اور کوئی پریشانی معلوم نہیں ہوئی، اور وہ آسانی سے کلام الہی سنتے، سمجھتے اور یاد کرتے رہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ اس امت کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قرآن پاک یاد کر لیتا ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وعن عبادہ بن الصامت قال، اور حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی قرب لذالک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب ان پر وحی کا نزول ہوتا قرب لذالک، تو اس کی وجہ سے یعنی نزول وحی کی وجہ سے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، آپ کو قلق اور اضطراب ہوتا، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے نَكَسَ رَأْسَهُ، اور سرکار اپنا سر مبارک جھکا لیا کرتے تھے، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، اور آپ کے اصحاب بھی اپنے سر جھکا لیا کرتے تھے، فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، تو جب کرب دور ہو جاتا یعنی وحی ختم ہو جاتی تو سرکار اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اب نزول وحی کے وقت کرب اور تکلیف کیسی ہوتی تھی؟ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کلام الہی کا بار برداشت کرنے کی تکلیف اور اس کا کرب ہوا کرتا تھا، اور یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کلام الہی کو غور سے سننا کہ ذرا بھی ادھر سے توجہ نہ ہٹے
اور اسے سمجھنا اور اسے محفوظ کرنا، اس میں آپ پوری قوت صرف کرتے، اپنے ذہن و فکر کو لگائے رکھتے، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی اور کرب آپ کو لاحق ہوتا۔ آپ سر جھکا لیتے تاکہ آپ کی توجہ کسی اور طرف نہ ہو، اور صحابہ کرام سر جھکا لیتے یا تو اس لیے کہ آپ کی کیفیت سے وہ بھی متکیف ہو جاتے، یا آپ کے ادب و احترام میں یا آقا نے سر جھکا لیا ہے تو وہ بھی اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو ڈر سناؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد الصفا، یعنی اللہ کا یہ حکم سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، بطون یہ بطن کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے پیٹ، لیکن اس کا اطلاق یہ قبیلے سے چھوٹی جماعت کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جب کسی اہم چیز کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہوتا، کوئی عام اعلان کرنا ہوتا، تو وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے، وہاں سے آواز دیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی خاص اعلان ہے، اور وہاں جمع ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد وہ پہاڑی کے اوپر سے اپنی بات رکھ دیتا اور لوگ آسانی سے سن لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، اور وہاں سے قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا نام لے لے کر کے آپ پکارنے لگے، اے بنی فہر، اے بنی عدی۔ یہ حقیقت میں قبیلہ تو اس سے بڑا ہوتا ہے، اسے وطن کہتے ہیں، اور یہ بطون کے نام لے لے کر کے آپ نے پکارنا شروع کیا۔ حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ سب اکٹھا ہو گئے۔ فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو، تو ان کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی آدمی وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے، یا زیادہ مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی اور معاملے کی وجہ سے، تو وہ اپنا قاصد بھیج دیا کرتا، ارسل رسولا، وہ اپنا قاصد بھیج دیتا، لینظر ما ہوا، تاکہ وہ وہاں جائے اور دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ فجاء ابو لہب و قریش، تو ابو لہب آیا اور دیگر قریش آئے۔ فقالا، تو جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صفح هذا الجبل، بھلا بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے کنارے سے نکل رہا ہے، اور ایک روایت میں ہے ان خیلا تخرج بالوادی، ایک لشکر گھڑ سواروں کی ایک جماعت وادی سے نکل رہی ہے، ترید ان تغیر علیکم، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم پر حملہ کرے، قتل و غارت کرے۔ اکنتم مصدقیہ، تو کیا تم میری یہ بات سن کر کے میری تصدیق کرو گے، میری بات مانو گے؟ قالوا نعم، سب نے کہا ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، کیونکہ ہم نے آپ پر تجربہ نہیں کیا مگر سچ کا ہی، یعنی ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی پرکھا، جب بھی سنا تو آپ کو سچ کہتے، سچ بولتے ہی پایا، اس لیے اگر آپ یہ بات بھی کہیں گے تو ہم ضرور مان لیں گے۔ قالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہیں سخت عذاب کے سامنے سے ڈراتا ہوں، ڈر سناتا ہوں، یعنی
اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا تمہیں سامنا ہوگا۔ کس طرح سے آپ نے پیغام پہنچایا اور کیسا حکمت بھرا انداز اور طریقہ اختیار کیا کہ خود پہاڑی کے اوپر ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے، اس پہاڑی کے کنارے سے ایک لشکر نکلنے والا ہے کہ تم پر حملہ آور ہوگا، قتل و غارت گری کرے گا، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ ظاہر ہے کہ سرکار پہاڑی کے اوپر ہے اور باقی لوگ آپ کے سامنے پہاڑی کے نیچے ہیں، تو اس پہاڑی کے پیچھے کیا ہے وہ سامنے والے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو پہاڑی کے اوپر ہے وہ پہاڑی کے پیچھے کی چیز کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو جس طرح سے سامنے والے پہاڑ کے اوپر کھڑے شخص کی بات کو اس لیے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ پیچھے کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی میں ایسی جگہ پر ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بھی جانتا ہوں اور تمہارے احوال کو بھی جان رہا ہوں، اور تم اس کو نہیں جانتے جو مجھے معلوم ہے۔ تو جس طرح سے اس دنیا کے معاملے میں تم میری بات کو تسلیم کرتے ہو، میری تصدیق کرتے ہو، اسی طرح سے تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم اس معاملے اسلام کے سلسلے میں بھی، اس معاملے میں بھی تم میری تصدیق کرو اور میری بات مانو۔ لیکن جنہیں نہیں ماننا تھا انہوں نے کہا قال ابو لہب تبا لک، ابو لہب نے سن کر کے کہا تبا لک، تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، لہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہ صورت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب، اور ابو لہب برباد ہو گیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، ان کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرے گا، ان کے سلسلے میں ہلاکت و بربادی کی بات کرے گا، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا، وہ خود ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عند الکعبہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، اور قریش کی جماعت یا ان کے گروہ اپنی مجلسوں میں تھے، یا قریش کی جماعتیں اپنی مجلسوں میں تھیں۔ اذ قال قائل ایکم یقوم الی جزور آل فلاں، کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے گئے اونٹ کے پاس جائے۔ جزور اس اونٹ کو کہتے ہیں جسے ذبح کیا جائے، کاٹا جائے۔ تو ایک شخص نے کہا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قائل ابو جہل تھا، اسی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے گئے اونٹ کا قصد کرے، وہاں جائے۔ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا، تو اس ذبح کیے گئے اونٹ کی لید اور خون اور اوجھڑی کا ارادہ کرے، قصد کرے، یعنی اسے لانے کے ارادے سے جائے
اور اسے لے کر کے آئے۔ صلا حقیقت کے لحاظ سے اس جھلی کو کہتے ہیں جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غلیظ پانی سے محفوظ رہتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہاں یا تو مراد یہ ہے کہ پوری اوجھڑی اس کے لوازمات کے ساتھ اٹھا کر کے لے آئے، یا یہ ہے کہ اوجھڑی کے ساتھ دوسری چیزیں جو الگ الگ بکھر گئی ہیں انہیں بھی اس کے ساتھ ملا لے اور سب لے کر کے آئے۔ ثم یمہلہ حتی اذا سجد وضعہ بین کتفیہ، پھر انہیں مہلت دے، یعنی وہ اوجھڑی یا اس کے لوازمات وہ لے کر کے آئے، پھر انتظار کرے اور دیکھے حتی اذا سجدہ، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول سجدے میں جائیں، وضعہ بین کتفیہ، تو وہ اوجھڑی ان کے شانوں کے درمیان رکھ دے۔ فانبعث اشقاہم، تو مجلس میں یا قریش میں جو زیادہ بدبخت تھا وہ اٹھا، فانبعث اشقاہم، تو ان میں سب سے بدبخت اٹھا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ وہ جانے والا ابو جہل ہی تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جانے والا عقبہ بن ابو معیط تھا۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی ہو، وہ گیا اور وہاں سے اوجھڑی اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں لیا اور لے کر کے واپس آیا اور انتظار کرتا رہا۔ فلما سجد وضعہ بین کتفیہ، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اپنی پیشانی زمین پر رکھی، تو اس بدبخت نے وہ اوجھڑی سرکار کے شانوں کے درمیان رکھ دی، یعنی سر کے پیچھے دونوں شانوں کے درمیان پشت سے آگے اوجھڑی رکھ دی۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ثابت رہے، باقی رہے، یعنی آپ سجدے میں برقرار رہے، سجدہ کرتے رہے۔ فضحکوا حتی مال بعضهم علی بعض من الضحک، تو یہ منظر دیکھ کر کے وہ لوگ ہنس پڑے، یا اتنا ہنسے کہ ان میں بعض کے اوپر گر پڑے ہنسی کی وجہ سے، یعنی وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے کہ دیکھو کیسی بدتمیزی کی ہے، ان کے اوپر اتنی بڑی اوجھڑی رکھ دی ہے کہ اب وہ اس کے بوجھ سے اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے باتیں کر کے سوچ کر کے وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ فانطلق منطلق الی فاطمہ، تو ایک جانے والا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور انہیں اس صورتحال سے باخبر کیا۔ فاقبلت تسعی، تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ حتی القته عنہ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے سرکار کے اوپر سے اسے ہٹا دیا، ڈال دیا اسے ایک کنارے۔ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، اور وہ پھر قریش کی طرف متوجہ ہوئیں اس حال میں کہ انہیں برا کہہ رہی تھی، انہیں کہہ سکتے ہیں کہ گالیاں دے رہی تھی، ملامت کر رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جانب متوجہ ہوئیں اس حال میں کہ انہیں برا کہہ رہی تھی، انہیں ملامت کر رہی تھی۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی، قال، ارشاد فرمایا، اللہم علیک بقریش ثلاثہ، تو سرکار نے دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ علیکہ اس میں فعل ہے خود کے معنی میں، اور بے قریشن میں با زائدہ ہے تو گویا قریش یہ اس کا مفعول ہوگا۔ اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ ثلاثن، آپ نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب حضور دعا فرماتے تو 3 مرتبہ دعا فرماتے، اور جب کسی چیز کا سوال کرتے تو 3 مرتبہ سوال کرتے۔ رب کی بارگاہ میں کوئی بات کرنی ہوتی، دعا کرنی ہوتی، کسی چیز کا سوال کرنا ہوتا تو آپ 3 بار کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس موقع پر بھی آپ نے اللہم علیکہ بقریش 3 مرتبہ فرمایا، اور 3 مرتبہ اس طرح آپ نے دعا کی۔ اللہم علیکہ بعمر ابن ہشام، اے اللہ تو عمر ابن ہشام کو پکڑ لے۔ یہ عمر ابن ہشام کون ہے؟ یہ وہی ابو جہل ہے۔ یہ اپنی کنیت ابو الحکم اختیار کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت ابو جہل رکھ دی، اور یہ عمر ابن ہشام اسی کنیت یعنی ابو جہل سے ہی مشہور ہوا۔ وعتبہ بن ربیعہ، اے اللہ تو عتبہ ابن ربیعہ کو پکڑ لے۔ وشیبہ بن ربیعہ، اور شیبہ ابن ربیعہ کو پکڑ لے۔ والولید ابن عتبہ، والولید ابن عتبہ، اور ولید ابن عتبہ کو پکڑ لے۔ وأمیہ ابن خلف، اور امیہ ابن خلف کو پکڑ لے۔ وعقبہ ابن ابی معیط، اور عقبہ ابن ابی معیط کو پکڑ لے۔ وعمارہ ابن الولید، اور عمارہ ابن ولید کو پکڑ لے۔ گویا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے ان 7 کے بارے میں دعا کی۔ قال عبداللہ فواللہ لقد رأیتہم صرعا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، بخدا میں نے انہیں بدر کے روز شکست خوردہ دیکھا، زمین پر پڑا ہوا پچھاڑا ہوا دیکھا۔ ثم صحبوا الی القلیب، پھر انہیں یعنی ان سب کو قلیب کی طرف گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ قلیب سے مراد کون سا قلیب ہے؟ قلیب بدر، یعنی بدر کے کنویں کی طرف کھینچ کر کے لے جایا گیا۔ قلیب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے کنارے کنارے منڈیر نہ بنی ہو، اسے قلیب کہتے ہیں۔ تو جب یہ حضرات قتل کر دیے گئے، پڑے ہوئے تھے، تو جنگ ختم ہونے کے بعد انہیں کھینچ کر کے اسی بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتبع اصحاب القلیب لعنتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب قلیب پر لعنت ڈالی گئی ہے، یعنی یہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور اس طرح سے قتل کیے گئے، اور آخرت میں بھی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کے تعلق سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان بدبختوں نے اوجھڑی خون اور وہ چمڑا جس میں بچہ رہتا ہے لپٹا ہوتا ہے وہ سب لا کر کے سرکار کے اوپر رکھ دیا، تو پھر سرکار اس نجاست کے ہوتے ہوئے نماز کیسے ادا فرماتے رہے؟ یہ ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ لید امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک پاک ہے، اور جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے
موافق قول کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی پاک ہے۔ نجس وہ خون ہے، تو اوجھڑی یعنی لید لا کر کے رکھی گئی تھی وہ پاک ہے، تو اب ان کے نزدیک اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوا۔ لیکن اس پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو لائے تھے وہ صرف لید نہیں لائے تھے بلکہ وہ خون کے ساتھ لائے تھے، تو لید اگرچہ ان کے نزدیک ناپاک نہیں ہے لیکن خون تو ناپاک ہے، تو سوال جیسے تھا ویسے باقی رہ گیا، یعنی خون جو ناپاک ہے، نجس ہے، تو اس نجاست کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا فرماتے رہے؟ یہ سوال تو باقی رہ گیا۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ لید اور خون یہ جو لائے تھے یہ اوجھڑی کے اندر تھے، یعنی جو جلد ہوتی ہے تو لید بھی اس جلد کے اندر تھی، خون بھی جلد کے اندر تھا، اور ناپاک جو ہے یہ خون ہے یا لید ہے، لیکن وہ جلد جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ جلد تو ناپاک نہیں ہے، اس لیے جب جلد آپ کے اوپر رکھ دی گئی تو آپ نماز ادا فرماتے رہے۔ لیکن اس جواب پر بھی اعتراض یہ ہے کہ وہ اونٹ مشرک کا ذبح کیا ہوا تھا، اور مشرک کے ذبح کرنے سے وہ کھال پاک نہیں ہوتی ہے، جلد پاک نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان شرعی طریقے پر ذبح کرتا ہے تب جلد پاک ہوتی ہے، تو سوال تب بھی باقی رہ گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مشرکین کے ذبیحے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو جیسے مسلمان کے ذبح کرنے سے جلد پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس وقت مشرکین کے ذبح کرنے سے بھی جلد پاک ہوتی تھی، اور آپ کے اوپر جلد ہی لا کر کے رکھی گئی تھی، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا کہ اس اعتراض کا پسندیدہ جواب یہ ہے کہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ آپ کے اوپر کون سی چیز رکھی گئی ہے، پاک چیز ہے یا نجس چیز ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اور چونکہ آپ نے جب نماز شروع فرمائی تھی تو آپ پاک تھے، طہارت کی حالت میں تھے، اس لیے اس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نماز پر ثابت قدم رہے، نماز ادا فرماتے رہے۔ لیکن اس جواب پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا اس لیے آپ نماز ادا فرماتے رہے، لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان بدبختوں نے آپ کے اوپر اوجھڑی رکھ دی تھی اور یہ ناپاک ہے، تو پھر آپ کو اس نماز کا اعادہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب شوافی کی طرف سے یہ ہے کہ اس نماز کے اعادے کا حکم ہے جو فرض ہو، لیکن اگر وہ نفل ہو اور کسی وجہ سے وہ درست نہ ہو تو اس کے اعادے کا حکم ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نماز فرض تھی تو پھر اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ وقت فرض کا کشادہ ہوتا ہے، اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، تو فوراً سرکار نے اس کی قضا نہیں فرمائی، اعادہ نہیں کیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے اس نماز کا اعادہ ہی نہیں فرمایا، یا آپ نے فوراً اعادہ کیا لیکن یہاں اس کے ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے اعادہ ہی نہیں فرمایا۔ تو کہتے ہیں یہی جواب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا اعادہ فرما لیا تھا بعد میں ہی صحیح، یہی جواب احناف کے نزدیک بھی ہے۔ اچھا، ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہ جن حضرات کا نام لے لے کر کے اللہ کے رسول نے ان کے خلاف دعا کی تھی تو انہیں بدر کے روز شکست خوردہ دیکھا، زمین پر پڑا ہوا دیکھا، پھر انہیں کھینچ کر کے بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساتوں کو
کھینچ کر کے ڈال دیا گیا اور ساتوں بدر میں قتل ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں عمارہ ابن ولید جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں عمارہ ابن ولید یہ بدر میں قتل ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کا انتقال حبشہ کی سرزمین پر ہوا۔ اسی طرح سے عقبہ ابن ابو معیط یہ بدر سے واپسی کے بعد قتل ہوا، اور امیہ ابن خلف یہ قلیب میں ڈالا نہیں گیا۔ تو اس کے باوجود یہ کیسے کہا گیا کہ انہیں شکست خوردہ دیکھا اور انہیں کھینچ کر کے بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا؟ تو کہتے ہیں یہاں جو کہا گیا ہے وہ اکثر کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی 7 نام ذکر کیے گئے تھے، 7 ناموں میں 3 اگر اس میں شامل نہیں رہے، 4 شامل رہے تو اکثر تو ہوئے، اسی اکثر کے اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ انہیں بدر کے روز شکست خوردہ دیکھا، زمین پر پچھاڑا ہوا دیکھا، قتل کیا گیا دیکھا، پھر انہیں کھینچ کر کے بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث ختم ہوئی اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب انشاءاللہ ایک سبق اور ہوگا اور آپ کا یہ باب بھی مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔